الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء وأحسن الجزاء. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ مولانا العلی. بھائیوں اور بزرگوں کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہر مومن کے سینے میں پہلے سے موجود ہے، اس میں اضافہ ہو جائے. خود دور نبوت میں نبی اکرم علیہ السلام نے ایک منبر مسجد نبوی میں قائم فرمایا تھا جو مداح رسول سیدنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں کہ آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے دنیا میں تو یا تو خوف سے کرتا ہے یا شوق سے کرتا ہے، یعنی یا تو اس وجہ سے کہ بھائی نہ کرے گا تو اسے نقصان کا خطرہ ہے، حکومت کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، کسی طاقتور کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، اس لیے آدمی کرتا ہے. اور دوسری وجہ عمل کی یہ ہوتی ہے کہ دل میں خود شوق پیدا ہوتا ہے. تو جو عمل محض خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا. جیسے ہی خوف ہٹے گا وہ عمل بھی ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر مکتب میں ایک بچہ پڑھتا ہے، استاذ کی قمچی کے ڈر سے جب تک دیکھے گا کہ استاد دیکھ رہا ہے اور اگر نہ پڑھوں گا تو پٹائی ہوگی، پڑھتا رہے گا. اور جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اب یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر اپنا کھیل میں لگ جائے گا. استقلال نہیں. لیکن جو عمل شوق اور اپنے دلی جذبے سے آدمی کرتا ہے اس میں استقلال ہوتا ہے. تو آدمی شریعت پر عمل کرے تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے کرے، ڈر کی وجہ سے کرے، تو یہ عارضی چیز ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر شریعت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور شریعت کا ہر حکم اس کے لیے دل کے اندر سرور کا ذریعہ بن جائے. تو یہ دراصل ایمان کی علامت ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین معیار بیان فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک واذا اساءتک سیئتک فانت مؤمن. تم اگر کوئی نیکی کرو جس سے دل میں خوشی ہو اور اگر کوئی برائی کرو تو دل میں انقباض آئے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان پایا جاتا ہے. یہ ایمان ہی ہے جو کسوٹی اور معیار ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اچھائی کرو تو دل میں ایک اطمینان کسی کیفیت، شکر کسی کیفیت، ایک عجیب و غریب قسم کی لذت، اور اگر برائی ہو جائے تو انقباض. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پیدا کرنے کا مطلب جو محبت ہے اسے بڑھانے کی، برقرار رکھنے کی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ محبت تو ہے ہی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے دل میں محبت کا بیج بو دیا گیا۔ اللہ کی بھی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی محبت ہے، لیکن اب اسے جو ایک قطرہ ڈالا گیا، اس قطرے کو بڑھانا ہے، یہ ایسا عام ہو جائے، بدن کے رگ و ریشے میں یہ ایسا سرایت کر جائے کہ ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق ہو اس سے خوشی ہو، اور ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو اس سے انقباض ہو، تو انشاءاللہ آدمی کے اندر ایک ایمان والی کیفیت پیدا ہو۔ اور اس کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ہمیں فکر اس کی ہونی چاہیے کہ عمل کبھی ناغہ نہ ہو۔ جو ہمارے معمولات ہیں فرائض کے اعتبار سے، نماز اگر ہم پڑھنے کے عادی ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے، جیسے ہی وقت شروع ہو جائے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، کہاں پڑھیں، کب پڑھیں۔ جب تک نماز نہ پڑھ لیں چین نہ آئے، اور نمازیوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ چاہے سفر میں ہو حضر میں ہو، جب تک وہ فرض ادا نہ کر لیں دل بے چین ہے، چاہے کتنے ہی آرام دہ سفر میں جا رہے ہوں، مگر جب جذبہ ہے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ جہاز میں بھی پڑھے گا اور ٹرین میں بھی پڑھے گا، وہ گاڑی میں جا رہا ہے سڑک کے کنارے بھی پڑھے گا، جب تک پڑھ نہیں لے گا چین نہیں آ سکتا۔ یہ دلیل ہے ایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا اگلے کی فکر، پھر پڑھ کے آیا پھر اگلے کی فکر۔ اسی طریقے پر آدمی کے دیگر معمولات، تسبیحات کے معمول ہیں، تلاوت کے معمولات ہیں، جو بھی آدمی کام شروع کرے تو اب اس کی پابندی کا اہتمام کرے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے اگرچہ وہ دیکھنے میں تھوڑا ہو۔ مثلا ایک آدمی روزانہ 2 رکوع قرآن پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ہے پابندی سے، تو یہ 2 رکوع بڑھتے 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 قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جائے گا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو صرف رمضان ہی میں قرآن پڑھتا ہے، دیگر میں نہیں پڑھتا، تو اگرچہ یہ زیادہ پڑھ رہا ہو بیک وقت، لیکن جب پورے سال کا حساب لگے گا یا پوری زندگی کا حساب لگے گا تو اس کا حساب کم ہو جائے گا، اس قطرے والے کا حساب بڑھ جائے گا۔ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، جو بھی آدمی عمل شروع کرے، کوئی تسبیح کا ہو، تلاوت کا ہو، کوئی صدقے کا ہو، کوئی کسی کی مدد کرنے کا ہو، کوشش کریں کہ وہ پابندی کے ساتھ تا زندگی جاری رہے، اپنے وقت میں نہ ہو تو دوسرے وقت میں پورا کر لے۔ قرآن پاک میں فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے بنایا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر کا ارادہ کرے۔ اگر صبح میں نہیں پڑھ سکا دوپہر میں پڑھ لے، دوپہر میں نہیں پڑھ سکا شام تک پڑھ لے، اپنا جو نظام ہے دن کا، اس میں جو معمولات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا
چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت جامع ترین آیت، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، عزت ملے، عافیت ملے، راحت ملے، آرام ملے، ٹینشن فری زندگی ملے، بہترین انجام تمہارا ہو، تو دنیا داری میں یہ چیز نہیں رکھی، حکومت میں یہ چیز نہیں، لذتوں اور خواہشات میں نہیں، دو شرطیں تم پوری کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کے کہنے پہ چلو، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی زبردست کامیاب ہو گیا ہے، چاہے اسے دنیا میں کچھ ملا ہو نہ ملا ہو۔ کامیابی تو حقیقت میں جب ہی ملے گی جب آدمی کی دنیا کی زندگی اطاعت خدا، اطاعت رسول، جس کا نام ہے شریعت، اس کے مطابق گزری۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمانی علامات سے ہمیں پوری طرح آراستہ فرمائے، برائیوں سے بچنے کی، نیکیوں کو کرنے کی، معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔